آج کل بجلی کے بلوں کا شور ہر جگہ سے سنائی دے رہا ہے۔ ہر کوئی مہنگی بجلی کے ہاتھوں بہت پریشان ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ مہنگی بجلی کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اور یہ لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بجلی کا بحران 80 کی دہائی میں شروع ہوا، جب ہماری بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے موجودہ ڈیم ناکافی ہو گئے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق مسائل کا تدارک ایک صاحب فہم آدمی ہی کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت کے مرد مومن اور مرد حق نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، اور یوں 1985 کی اخباروں میں ایک تراشا نظر سے گزرا کہ ہم جلد ہی لوڈ شیڈنگ کے جن سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لیکن پھر اس کے دور کا اختتام ہوا اور نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت کا وقت شروع ہوا۔ آج کل جو آپ IPP سنتے ہیں، مطلب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کا توق اس ملک میں پہلی بار ان دونوں رہنماؤں نے ڈالا، جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کا باقاعدہ آغاز وہیں سے ہوا۔ ان معاہدوں کی بدولت ہم نے نہ تو ڈالر انڈیکس کو کبھی ایڈریس کیا اور نہ ہی ہم نے سستے فیول کی مدد سے بجلی بنانے کے لیے کبھی کوئی ٹھوس اقدام اٹھایا، بلکہ ہم نے ڈالر میں معاہدے کر کے اس کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بجلی کی کاسٹ مہنگی پڑتی گئی، جبکہ بجلی بنانے والی کمپنیوں کا منافع 17 سے بڑھ کر 70% تک پہنچ گیا۔ 2014 پاکستان کی معاشی تاریخ کی بربادی کا سب سے برا سال تھا، جس سال ان IPP سے معاہدے کیے گئے، جس میں ایک کیپیسٹی نامی افریب کو اس ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ ساری دنیا میں لوگوں کو ہمیشہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے مصیبت اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کو کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے مسائل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی 2014 میں پاکستان کو 16,000 میگا واٹ کی ضرورت تھی، اور پاکستان نے 2014 میں ہی 35,000 میگا واٹ کے منصوبے سائن کر لیے، اور بقایا کی ایکسٹرا بجلی گھروں کو سٹینڈ بائی قیمت ادا کرنے لگے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کا نام دیا گیا۔ اور آج 9 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری بجلی کی ضرورت 35,000 میگا واٹ تک نہیں پہنچی، لیکن ہم اس نا استعمال ہونے والی بجلی کی قیمت آج بھی ادا کر رہے ہیں، جو کہ پتہ نہیں کب بنے گی اور کب ہم استعمال کریں گے۔ یہ پاکستان میں موجود اس حکمران کی سب سے بڑی نااہلی تھی، جس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھپا دیا گیا۔ پھر 2015 آتا ہے، جس میں ہم امریکہ کے پریشر پر ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس منصوبے کے تحت جو سستی گیس ہمیں ملنی تھی، اس کی بجائے ہمارے ملک میں LNG کی لعنت مسلط کر دی گئی، اور اس لعنت کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں LNG پر بجلی بنانی پڑ رہی ہے، اور LNG سے ایک یونٹ تقریباً 50 روپے، فرنس آئل سے 48 روپے، اور کوئلے سے 40 روپے، اور پانی سے 7 روپے کا یونٹ بنتا ہے۔ کوئلے سے پلانٹ بنانے پر احسن اقبال نے قوم کو ایک خوشخبری سنائی کہ چین نے پاکستان کی بجلی کا مسئلہ حل کر دیا ہے، اور چین نے مسئلہ ایسے حل کیا کہ پوری قوم کی چیخیں آج بھی نکل رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف نے چین سے امپورٹڈ کولے پر پلانٹ چلانے کا معاہدہ کیا۔ ہماری بجلی کا ایک اور مسئلہ بجلی چوری اور لائن لاسز کا بھی ہے۔ لائن لاسز کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بہتر سے بہتر مٹیریل کو استعمال کیا جائے، اور چوری کو روکنے کے لیے بہترین سے بہترین چیک اینڈ بیلنس ٹیم بنائی جائے۔